الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کا طریقہ مقرر کیا ہے تاکہ جو مویشی چار پائے اللہ نے ان کو دیے ہیں ان کے ذبح کرنے کے وقت ان پر اللہ کا نام لیں. سو تمہارا معبود و کارساز ایک ہی ہے، اسی کے فرمانبردار ہو جاؤ اور عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. یہ وہ لوگ ہیں جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتے ہیں اور نماز پورے آداب سے ادا کرتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو عطا کیا ہے ان میں سے نیک کاموں میں خرچ کرتے ہیں اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کے دین کی یادگار کے طور پر مقرر کیا ہے، ان میں سے تمہارے فائدے ہیں. تو قربانی کرنے کے وقت قطار باندھ کر ان پر اللہ کا نام لو. جب پہلو کے بل گر پڑیں تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور صبر سے بیٹھے رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرما کر دیا ہے تاکہ تم شکر گزار رہو.
اللہ تک نہ تو ان قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اس تک تو تمہاری پرہیزگاری اور تقوی پہنچتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے تاکہ اس بات کے بدلے کہ اس نے تم کو ہدایت بخشی ہے اسے بزرگی سے یاد کرو، اور اے پیغمبر نیکوکاروں کو خوشخبری سنا دو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فیہن احب الی اللہ من هذه الایام العشرة قالوا یا رسول اللہ ولا الجہاد فی سبیل اللہ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، یہ آیات کریمہ جو میں نے تلاوت کی ہیں 17ویں پارے میں سورہ حج کی آیت نمبر 34 سے 37 تک، اور ایک حدیث پاک جسے امام بخاری رحمہ اللہ نے اور حدیث کی دیگر کتاب محدثین نے بیان کیا ہے، آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس کا ترجمہ بھی باقی ہے۔ آج پاکستانی کیلنڈر کے اعتبار سے اسلامی سال کا آخری مہینہ، اس کی 2 تاریخ ہے۔ اور ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ پاکستان میں بھی اور دنیا بھر کے مسلمان عید الاضحیٰ، قربانیوں والی عید منائیں گے، اور اس میں اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے جانور خرید کر ذبح کریں گے۔ یہ ماہ مبارک اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے۔ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے یہ جہان بنایا ہے تب سے مہینوں کی تعداد اتنی ہی رکھی ہے۔ دیگر اقوام نے بھی اپنے مہینوں کی تعداد اتنی ہی رکھی ہے۔ اسلامی مہینوں کے نام الگ الگ ہیں، اور یورپی اقوام نے جو مہینے مقرر کیے ہیں ان کے نام الگ ہیں۔ اسلامی مہینوں کی تعداد یا 29 ہوتی ہے یا 30، وہ چاند کے حساب سے ہوتی ہے۔ 29ویں تاریخ کو چاند نظر آ گیا تو اگلے دن 1 تاریخ ہوگی، اور اگر پورے 30 دن ہو گئے تو مہینہ پورے 30 دن کا ہوگا۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ دوسرے لوگ جو ہیں ان کے مہینے کبھی 31 کے ہوتے ہیں، کبھی 28 کے ہوتے ہیں، کبھی 29 کے ہوتے ہیں۔
ہندوؤں کے مہینے تو 32 دنوں کے بھی ہوتے ہیں، لیکن اسلامی تقویم کے اعتبار سے مہینے یا 29 ہیں یا 30، لیکن وہ انسانی حسابات پر نہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ نظام چاند کے طلوع ہونے اور نہ ہونے پر ہے۔ قرآن کریم میں سورہ توبہ جو 10ویں پارے سے شروع ہو کر 11ویں پارے میں ختم ہوتی ہے، یہ لمبی صورت ہے، اس کی آیت نمبر 36 میں خالق کائنات نے یوں اعلان فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ یہ اس وقت سے ہے جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا ہے، اور ان 12 میں سے 4 اللہ نے فرمایا یہ حرمت والے ہیں، ادب و احترام والے مہینے ہیں۔ وہ ادب و احترام والے جو مہینے ہیں وہ 3 تو لگاتار ہیں، 11واں مہینہ، 12واں مہینہ اور پہلا مہینہ، اور پھر چوتھا مہینہ 7ویں نمبر پر ذی قعد، ذی الحج، محرم، اور 7واں مہینہ رجب المرجب۔ اللہ تعالیٰ ہی نے ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے، ہم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا کر قیاس کر کے کچھ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ ایسا کیا ہوا ہے، یہ کیوں جو ہے اللہ تعالیٰ کے نظام میں نہیں چلتا۔ بندہ جو ہے وہی بندہ ہے جو اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا لیتا ہے، سمجھ میں آئے تو غنیمت، اس کی حکمت سمجھ میں آئے تو اللہ کا انعام ہے، نہ سمجھ میں آئے تو تب بھی۔ ایک بات یاد رکھیں، شریعت کے جتنے فیصلے اور احکام ہیں ان میں کوئی فیصلہ بھی عقل کے خلاف نہیں۔ اس بات کو دل کی تختی پر لکھ لیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شریعت کا کوئی فیصلہ سامنے آئے تو پھر جو خالص مغرب زدہ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہماری عقل بھی نہیں آتی، لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ان کی عقل کتنی ہے۔ ایک ناقص عقل والا انسان شریعت کے فیصلوں کے بارے میں کہے کہ میری عقل میں نہیں بیٹھتی بات، یاد رکھیں کامل عقل اس دنیا میں صرف نبی کی رہی ہے، اور پھر جو نبی کے سچے پیروکار رہے ہیں ان کی عقلیں نبی کی اتباع کی برکت سے کامل رہی ہیں۔ جو ہماری طرح کی معصیت آلود زندگی گزارنے والے ہیں ان کی عقلیں کیسے کامل ہو سکتی ہیں؟ وہ خود بھی ناقص ہیں، ان کی عقلیں بھی ناقص۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی بات عقل میں آ جائے، سمجھ میں آ جائے تو خدا کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ اس بات کی حکمت سمجھا دی، اور نہ سمجھ میں آئے تو اللہ کے حوالے کر دیں، کیونکہ ہمارا کام ہے بندگی کرنا۔ ہمارے نبی نے فرمایا یہ حکم یوں ہے، بس نبی پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کی تعلیم کے مطابق بات مان لی جائے۔ اور نبی کو اللہ نے اطلاع دی ہے، نبی نے چون و چرا نہیں کی اللہ کے فیصلوں کے سامنے، تو پھر ہم کون ہوتے ہیں کہ یہ کہیں کہ یہ بات ہماری عقل میں نہیں آتی۔ اب 12 مہینوں میں سے 4 کو اللہ نے حرمت والا اور ادب والا بنا دیا ہے، یہ کیوں ہے؟ یہ کیوں نہیں چلتی؟ ان میں سے 3 مہینے تو لگاتار ہیں، 11واں مہینہ، 12واں مہینہ اور اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام، اور پھر 7واں مہینہ رجب المرجب۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان کو اسی طریقے سے مانا جاتا تھا، جیسے کہ میں نے قرآن کی آیت آپ کو سنائی، سورہ توبہ کی آیت نمبر 36، اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور، گنتی تعداد مہینوں کی، عند اللہ، اللہ کے نزدیک 12 شہرا، 12 مہینے ہیں، یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو بنایا تھا تب سے ان کی تعداد اتنی رکھی ہے۔
منہا اربعۃ حرم، ان 12 میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ان مہینوں کو ادب والا سمجھ جاتا تھا، اور اس کے اندر لڑائی جھگڑے فتنے فساد ختم ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک ہمیں کتابوں سے بات ملتی ہے کہ اپنے باپ کے قاتل کو دیکھ کر بھی ان حرمت والے مہینوں میں لوگ نظریں جھکا کر گزر جاتے تھے، اس سے بھی تعرض نہیں کرتے تھے۔ البتہ کچھ شر پسند طبیعتیں ہر زمانے میں رہی ہیں، آپ سمجھتے ہیں، تو شر پسند لوگ جو ہیں گنجائشیں تلاش کرتے ہیں۔ تو زمانہ جاہلیت میں کچھ لوگوں نے گنجائشیں یوں ہی نکالی کہ ایک رسم نکالی، اس کا نام نسی رکھا، نسی، نون سین یا، قرآن کریم میں انما النسیء زیادۃ فی الکفر۔ نسی کا معنی ہے مہینوں کو آگے پیچھے کر دینا۔ مثلا رجب کا مہینہ حرمت والا ہے، تو اس میں اگر کسی نے کسی اپنے مخالف کے ساتھ لڑائی کرنی ہے تو اس کے بجائے شعبان کو حرمت والا بنا دیا، یا محرم کے اندر اگر لڑائی کرنی ہے تو پھر سفر کے مہینہ کو حرمت والا بنا دیا کہ اس سال یہ سفر کا مہینہ جو ہے وہ حرمت والا رہے گا۔ یہ وہ جاہلانہ حرکتیں تھیں، اس پر قرآن کریم نے رد کیا ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ ہر زمانے میں بگڑے ہوئے دماغ والے، الٹی کھوپڑی والے لوگ رہے ہیں، جیسے آج بھی ہیں۔ اس زمانے میں تو ان کو اپنے علم کا دعویٰ کم ہوتا تھا، اس زمانے میں علم کا دعویٰ زیادہ ہے۔ اور میں تو کہا کرتا ہوں کہ جنہیں پاکی پلیدی کی تمیز نہیں ہے وہ بھی شریعت کے فیصلوں پر حافظگیری کریں گے۔ اور اس کے اندر آپ کا جو میڈیا ہے، ابلیس کی اولاد وہاں کافی تعداد کے اندر ہے، اور جو نام نہاد دانشور کہلاتے ہیں، جو بے دانش ہوتے ہیں، وہ بھی اسی قسم کی سوچ رکھتے ہیں۔ غرض ہر طبقے کے اندر اس طرح کی جنس آپ کو ملے گی، کفر پسند اور اسلام بیزار۔ ان کا نام میں نے کفر پسند، اور اس کفر کی ہر بات ان کو اچھی لگتی ہے، اور اسلام کی ہر بات سے بیزار ہیں۔ پھر کسی نہ کسی طریقے سے اس پر اعتراض کریں گے، اور ڈائریکٹ چونکہ اسلام کو گالی دے نہیں سکتے، خطرہ ہوتا ہے کہ کوئی ہماری گردن نہ دبا دے، اس واسطے اسلام کو جب گالی دینے کی چاہت ہوتی ہے تو پھر اسلام کے جو چوکیدار ہوتے ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ ابھی میں ذکر کروں گا یہ قربانی کا جو مسئلہ آگے آ رہا ہے، کہ بہت سارے فاطر العقل قربانی کے بارے میں کہتے ہیں کہ لاکھوں جانور دنیا میں ایک دن میں برباد کر دیے جاتے ہیں، وہ پیسہ برباد ہو جاتا ہے، وہ رفاہی کاموں میں خرچ کیا جا سکتا تھا، یہ مولویوں کی گھڑی ہوئی باتیں ہیں، وغیرہ وغیرہ کا من الخرافات۔ یعنی جو شریعت کے فیصلے ہیں ان کو مولویوں کی باتیں کہیں گے۔ واقعتاً اگر مولوی ہی کی گھڑی ہوئی بات ہے اس کو آسانی سے رد کر دیا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں، قیامت نہیں ٹوٹتی۔ لیکن اللہ اس کے رسول کے احکام کو مولوی کی بات قرار دے کر اس کو رد کرنا، یہ یقیناً الحاد ہے، اسلام بیزاری ہے اور کفر پسندی ہے۔ میں اور آپ جس دور میں سانس لے رہے ہیں، ہم فتنوں کے زمانے میں جی رہے ہیں۔ 1400 برس پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ عنقریب فتنے ظاہر ہوں گے، بارش کے قطرات کی طرح زمین پر اتریں گے، ایک قطرہ زمین پر نہیں پہنچنے پائے گا کہ دوسرا آ جائے گا، اس طرح فتنے آئے دن آپ روز بروز فتنے دیکھیں گے۔ ہر صبح جب اٹھتے ہیں تو وہ نئی باتیں اخبارات کے اندر ذرائع ابلاغ سے معلوم ہوتی ہیں، ادھر ادھر دیکھنے کو معلوم ہوتی ہیں، ہر روز نئی سی نئی بات ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اندیشے ظاہر فرماتے تھے وہ لفظ بلفظ ظاہر ہو کر رہے ہیں۔ اس لیے ایک دعا میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ یقیناً یاد بھی ہوگی، لیکن آپ کا ذہن اس طرف منتقل کرتا ہوں، دل سے
یہ دعا مانگا کہ اللہم جنبنا الفتن ما ظہر منہا وما بطن، اے اللہ ان فتنوں سے ہمیں بچا کر رکھنا، جو ظاہر ہیں ان سے بھی بچا کر رکھنا، جو چھپے ہوئے ان سے بچا کر رکھنا۔ ہمارے پاس اور کیا ہے، ہم صرف اللہ ہی کی بارگاہ میں التجا کر سکتے ہیں۔ ہماری حفاظت اللہ کرے تو بچ سکتے ہیں، نہ کرے تو پھر نہیں بچ سکتے، لیکن ہمارا کام مانگنا تو ہے نا۔ اللہم جنبنا الفتن، یا اللہ فتنوں سے ہمیں محفوظ رکھنا، کھلے ہوئے فتنے ہیں وہ بھی، جو چھپے ہوئے فتنے ان سے بھی بچا کر رکھنا۔ تو خیر عرض یہ کر رہا تھا، اسلامی سال کے آخری مہینے کی آج دوسری تاریخ ہے، یعنی ذی الحج کی، اور اسی میں مسلمان حج کریں گے۔ چند روز کے بعد دڑا دڑ مکہ معظمہ پہنچ رہے ہیں، ہر روز 10 فلائٹیں وہاں جدہ ایئرپورٹ پر اترتی ہیں یا مدینہ منورہ میں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی وہاں حاضری نصیب کی ہے، اور اللہ سب کو نصیب فرمائے۔ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہر مسلمان کو اس گھر کی حاضری اور وہاں کی عبادتیں اور سعادتیں حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان ایام کے بارے میں نے جو حدیث پڑھی، عبداللہ ابن عباس رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، جلیل قدر صحابی ہیں، اور یہ وہ خوش نصیب انسان ہیں کہ جن کے لیے اللہ کے نبی نے دعا مانگی تھی، یا اللہ ان کو کتاب کا علم عطا فرما۔ عبداللہ ابن عباس رسول اللہ کے چچا زاد بھائی ہیں، اور اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن کی وہ تفسیر اور فہم نصیب فرمایا جو عام لوگوں کو نہیں تھا۔ ترجمان القرآن کہلاتے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں، بخاری میں یہ روایت موجود ہے اور مسند احمد میں بھی اور دیگر کتابوں میں، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام، کوئی دن ایسا نہیں ہے، العمل الصالح فیہن احب الی اللہ، جس میں نیک اعمال اللہ کے یہاں زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہو، من ہذہ الایام العشرہ، ذی الحج کے ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ۔ یعنی سارے سال میں کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں کوئی نیکی بھی کی جائے اور اس نیکی کا اجر اتنا بڑا ہو جتنا کہ ان 10 دنوں کے اندر ہے، حتیٰ کہ اس میں رمضان کا مہینہ بھی ہے۔ رمضان کے مہینے کی شرافت اپنی جگہ صحیح، اس کی عبادت کا ایک الگ معاملہ ہے، لیکن عبادت کے لحاظ سے اور محبوبیت کے لحاظ سے اور اللہ کے ہاں پسندیدہ ہونے کے لحاظ سے عشرہ ذی الحج سے بڑھ کر اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق کوئی دن نہیں ہے۔ دوسری کی روایت کے الفاظ اس طرح ہیں کہ یہ جو دن ہیں، ما من ایام اعظم عند اللہ، کوئی دن اللہ کے نزدیک اتنا عظمت والا نہیں ہے، ولا احب الی اللہ، اور اللہ سے زیادہ محبوب نہیں ہے جیسے کہ یہ ایام عشرہ، یہ 10 دن۔ یعنی دن بھی عظمت والے اور اللہ کے ہاں محبوب، اور ان میں کیا جانے والا کام اور نیکی بھی اللہ کے نزدیک نہایت محبوب۔ صحابہ نے یہ سن کر پوچھا، یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا ان دنوں کے مقابلے میں دوسرے دنوں میں اگر کوئی شخص، کوئی خوش نصیب اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، وہ بھی اتنا بڑا عمل نہیں ہے؟ صحابہ چونکہ سمجھتے تھے کہ جہاد کیا حقیقت ہے اور جہاد کی عظمت انہیں معلوم تھی، اس لیے انہوں نے سوال پوچھ لیا۔ ہماری طرح کے لوگ ہوتے تو کبھی سوال نہ پوچھتے، اس لیے کہ ہمارے نزدیک جہاد تو ایک کوئی چیز بھی نہیں، کیونکہ ہمارے رہنماؤں نے، ہمارے لیڈروں نے، ہمارے مقتدر طبقوں نے ہمارے ذہنوں کے اندر مسلسل یہ بٹھا رکھا ہے جہاد کوئی چیز بھی نہیں، یہ فساد ہے۔
رب ہی جانتا ہے کہ یہ کب تک چلتا رہے گا اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے کا عمل کب تک یہ لوگ جاری رکھیں گے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ جب ناراض ہوتے ہیں نا نعمتیں دے کر چھین لیتے ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کے ذہن کو منتقل کروں گا، تھوڑا پیچھے جائیے۔ اس متحدہ ہندوستان میں، اب تو پاکستان ہندوستان ہے نا، 70 سال پیچھے چلے جائیں تو یہ متحدہ ہندوستان تھا۔ آپ نے دیکھا ہوگا، میں نے دیکھا نہیں، میری عمر اتنی نہیں ہے، یہاں انگریز حکمران تھے، اور یہ مسلمان غلام تھے۔ ہندو بھی تقریباً ایسا ہی تھا، لیکن ہندو چونکہ بڑا شاطر طبقہ ہے، اس بات سے شاید ان کی غلامی اس درجے میں نہ ہو جو مسلمانوں کی تھی۔ لیکن کیا مسلمان پہلے سے غلام تھے؟ انگریز اسی ملک میں پیدا ہوئے، یہ ملک انگریزوں کا تھا۔ ہر پڑھا لکھا انسان اس بات کو جانتا ہے۔ انگریز تجارت کے بہانے سے آیا تھا اور اس ملک پر قابض ہو گیا۔ یہ ملک کس کا تھا؟ یہ ہے سوچنے کی بات۔ نوجوان نسل کو پتہ نہیں، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، بزرگ لوگ جانتے ہیں کہ یہ ملک اس پر مسلمان حکمران تھے۔ پاکستان نہیں، پورے ہندوستان پر مسلمان حکمران تھے۔ ہندو رہتے تھے یہاں، دوسری قومیں بھی تھیں، لیکن حکمران مسلمان تھے۔ اور اس کے آثار دلی کی جامع مسجد دیکھیں، دلی کا لال قلعہ دیکھیں، آپ کا جو شاہی قلعہ یہ تو کھنڈرات میں تبدیل ہو چکا ہے، اس کو جا کر آپ دیکھیں جیسے آج بنایا گیا ہے۔ میں اس کے اندر گیا ہوں۔ آگرہ کا تاج محل دیکھیں، دہلی شہر کے اندر مسجد فتح پوری دیکھیں، اور بے شمار ہندوستان میں آثار ہیں مسلمانوں کے۔ یہ مسلمانوں نے کام کیا، مسلمان حکمران تھے اور اپنے اقتدار کے زمانے میں یہ سارے کام انہوں نے کیے۔ 800 سال تک مسلمان ہندوستان کا حکمران رہا ہے۔ پھر جس وقت مسلمانوں میں خرمستیاں، بدمستیاں اور بدمعاشیاں اور اللہ کی نافرمانیاں داخل ہو گئیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت اقتدار کی اور ملک کی چھین کر 7 سمندر پار کا آیا ہوا وہ فرنگی گوری چمڑی والا جو اس کے حوالے کر دیا، اور یہ غلامی کی ذلت آمیز گڑھے میں گرا دیے گئے۔ 150 سال یا پونے 200 سال انگریز حکمران رہے۔ میں یہ بات آپ کو مسئلہ میں نے دوسرا بیان کرنا ہے، صرف اس لیے نشاندہی کر رہا ہوں کہ جب اللہ کی نعمت کی ناشکری کی جائے تو پھر خدا وہ نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم ولا یکونوا امثالکم، تم اللہ کا حکم کے روگردانی کر لو گے تو اللہ تمہیں ہٹا کر کسی اور کو بٹھا دے گا۔ یہ جا بجا اللہ اپنے قرآن میں اعلان کر چکا ہے۔ اب جب ہمارے لوگ عقل ہوش سے معروم جوش میں آ کر کہہ دیتے ہیں پاکستان بنا ہے اب قیامت تک رہے گا، خدا کرے قیامت تک ہی رہے، ایمان ہمارا بھی یہ ہے، لیکن یہ جو بڑھ کے ماری جا رہی ہیں یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں، حکم و دولیاں، سرکشیاں یوں ہی رہیں تو خدا کے فیصلوں کو بدلنے والا کوئی نہیں، اس کے فیصلوں پر ہمارا کنٹرول نہیں۔ وہ جس طرح پہلے ایک سے لے کر دوسرے کو دیتا رہا ہے، آج بھی وہ چاہے
تو کوئی ماں کا لال اس کو روک نہیں سکتا۔ 14 اگست کو جو کچھ یوم آزادی میں اسے یوم آوارگی کہتا ہوں۔ جتنے آوارہ اوباش لچے لفنگے مادر پدر آزاد مخلوق ہوتی ہے ان کو سڑکوں پر نکال دیا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے پاکستان کی شکل میں جو نعمت دی تھی اس کا شکر یوں ادا کیا جاتا ہے۔ چاہیے تھا کہ حکمران بھی اللہ کے سامنے سر بسجدہ ہوتا اور ساری قوم کو یہ سبق دیتا کہ اللہ کے بارگاہ میں سر بسجدہ ہو جاؤ اور شکر ادا کرو، یا اللہ تو نے ایک نعمت ادا کی۔ بازاروں سڑکوں میں نکل کر لوگوں کے چین سکون برباد کرنا، لڑکیوں کو چھیڑنا، جو بدتمیزی طوفان ہوتا ہے کہ ابلیس بھی اس پر کان پکڑ کر رہ جاتا ہے۔ اس طرح کی خرمستیاں جو قوم کرتی ہے اللہ کی نعمت زیادہ دیر تو ان کے پاس نہیں رہتی۔ اللہ سے دعا کیا کریں یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں بہتر حکمران دے دے، جن کے دماغ الٹے ہوئے ہیں یا اللہ ان سے ہمیں نجات دے دے، جو اللہ اس کے رسول کے وفادار ہوں اور اس قوم کے خیر خواہ ہوں، یا اللہ ایسے حکمران ہمیں دے دے۔ خدا کے باغی حکمران یہ قوم کے خیر خواہ نہیں ہیں، لیکن میں تو یہ کہتا ہوں آپ حضرات کو بات اچھی لگے یا نہ لگے، میں نے جب سے ہوش سنبھالی ہے اس ملک کی کوئی سیاسی جماعت لا التعین کسی کا نام نہیں لیتا، ان میں قدر مشترک ایک یہ رہی ہے کہ نہ یہ محب وطن ہے، نہ محب قوم ہے، نہ محب اسلام ہے۔ ان کی باہم آویزش، باہمی کھینچا تانی صرف اقتدار اور مفاد کی خاطر ہوتی ہے۔ اس بدنصیب قوم کے لیے کچھ نہیں، اس قوم کے مقدر میں یہی کچھ لکھا ہے جس طرح یہ زندگی گزار رہی ہے۔ وسائل اس ملک کا لوٹ کر غیر ممالک کے اندر اپنی جائیدادیں بنائی ہیں، وہیں گھر بنائے، جب بھی کوئی ایسا ہوتا ہے وہاں واپس چلے جاتے ہیں۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ یہاں ایک شخص وزیر اعظم رہا، اس کا نام معین قریشی تھا؟ کتنا عرصہ وزیر اعظم رہا، کہاں سے آیا تھا اور کہاں گیا؟ یہاں مار کر اس کی قبر نہیں بنی، باہر سے آیا تھا، یہاں آ کر وزیر اعظم بن کر پھر واپس چلا گیا۔ کیا یہ بات حقیقت نہیں کہ شوکت عزیز نام کا ایک آدمی تھا، وزیر اعظم رہا، یہاں سے وسائل لے کر چلا گیا؟ ہم تو وہ قوم ہیں، غیر لوگ آ کر حکمرانی کر کے پھر چلے جاتے ہیں، ان کے گھر بھی وہیں ہیں، انہوں نے جائیداد بھی وہیں بنائی، سب کچھ۔ خدا نہ خواستہ، خدا نہ اللہ نہ کرے برا وقت آئے اس قوم پر، ان میں سے کوئی بھی ساتھ دینے والے ہیں، یہ سب کی جائیدادیں سب کے گھر بار ہیں۔ اللہ سے مانگا کریں، لیکن ووٹ جو ہمارا ایک عمل ہے، ہماری ایک سفارش ہے، ہماری ایک امانت ہے، استعمال کرتے ہوئے یہ دیکھا کریں کہ جس کو دے رہے ہیں وہ اہل امانت ہے، اس کے اس ملک کے ساتھ وفاداری کا کتنا تعلق ہے، اس ملک میں بسنے والے انسانوں کے ساتھ کتنی ہمدردی ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ کتنا وفادار ہے، اس کے وجود میں کتنا دین ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ مجھ سے زیادہ اس لائن پر غور کریں گے تو بہتر سمجھیں گے۔ یہ اللہ سے دعا کیا کریں گے، یا اللہ ہم بے بس ہیں، تو بے بس نہیں ہے، تو با اختیار ہے، تو جو چاہے کر سکتا ہے۔ یا اللہ ہمیں ایسے حاکم دے دے جو تیرے بھی وفادار ہوں، تیرے دین کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی مخلص ہوں، اس ملک کے وسائل کو لوٹ کر باہر جا کر جائیدادیں بنانے والے اس ملک کے لیے مخلص نہیں ہیں۔ تو بات چلی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے پوچھا ولل جہاد فی سبیل اللہ یا رسول اللہ، کہ ان دنوں کے اندر جو عمل بھی اللہ کو پسند ہے دوسرے پورے سال کے دنوں میں وہ عمل اتنا پسند نہیں، ان دنوں میں کیا جانے والا نیک عمل اتنا اللہ کو پسند ہے کہ سارے سال میں نہیں۔ صحابہ نے پوچھا ولل جہاد یا رسول اللہ، جہاد بھی؟
جہاد چونکہ صحابہ نے کیا ہے اس کی قیمت بھی انہیں معلوم ہے. صحابہ کے امام سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا ہے تو جہاد کی فضیلت انہوں نے بیان فرمائی. میں کئی موقع پر سنا چکا ہوں. ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پر پگڑی نہیں تھی، صرف ٹوپی پہنی ہوئی تھی. اس مجلس میں بیٹھے ہوئے حضور نے مجاہدین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ایک جملہ فرمایا کہ قیامت دن مجاہد عام مسلمان کے عام جنت کے مقابلے میں کتنا اونچائی پر ہوگا، کتنی بلندی پر ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ مبارک اٹھایا، اتنا اٹھایا کہ آپ کی سقطت قلن سبت، آپ کی ٹوپی مبارک گر پڑی. ایک مجاہد، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، خدا کے دین کے سربلندی کے لیے کام کرنے والا، قیامت دن عام جنتی سے اتنی بلندی پر ہوگا. تو خود نبی نے جہاد کیا، نبی جہاد میں زخمی ہوئے، تاریخ گواہ ہے. اور صحابہ کرام قربان ہوئے. جہاد میں محمد رسول اللہ کے محبوب چچا، اس کے جسم کے ٹکڑے کیے گئے. یہ سب نبی نے برداشت کیے. یہ دیوانگی نہیں تھی، معاذ اللہ. وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضا اور خدا کے دین کی سربلندی کا ذریعہ اور طریقہ یہی ہے. لیکن آج ہمیں فرنگی نے اس کی شاگردی جب ہم نے اختیار کی، یہود و نصارہ کی، اس نے بڑے لطیف انداز سے ہمارے ذہنوں کے اندر بٹھا دیا کہ یہ جہاد نہیں، یہ فساد ہے، یہ دہشت گرد ہیں. امریکہ کا وہ ابلیس، وہ طاغوت اب بھی بھونک رہا ہے، اور ہمارے حکمران نے معذرت خواہانہ لب و لہجہ اختیار کیا ہوا ہے. پتہ نہیں کب تک ہم ان کی غلامی میں رہیں گے، اللہ ہی جانتا ہے. یا اللہ جانتا ہے کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی ان کے غلام رہیں گی. تو جہاد ایک بڑا عمل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے اس لیے پوچھا کہ کیا جہاد کا بھی اتنا بڑا درجہ نہیں؟ تو قال، حضور نے فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ بھی اتنا بڑا درجہ نہیں رکھتا جتنا ان دنوں میں کی جانے والی نیکی بڑا درجہ رکھتی. لیکن ایک استثناء کے ساتھ، الا رجل خرج بنفسه وماله، ہاں جو شخص جہاد کرنے کے لیے خود بھی گیا اور مال بھی لے کر گیا، فلم یرجع من ذلک بشیء، جان بھی قربان کر دی، مال بھی قربان کر دیا میدان جہاد میں، اس کا درجہ اتنا ہے، اس کا مقام اتنا ہے جتنا کہ ان 10 دنوں کے اندر کی جانے والی نیکی کا درجہ ہے. میرے دوستو، یہ روایت ایسی بھی نہیں کہ اس پر کوئی انگوش نمائی کی، بخاری کی روایت ہے، دیگر محدثین نقل کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کا موقع دیا ہے. ہمارے پاس کوئی گارنٹی نہیں کہ پھر ہمیں ذی الحج ملے گا، کسی کے پاس کوئی گارنٹی نہیں. اگلی گھڑی کا پتہ نہیں، ایک سال کے بعد پھر ذی الحج آئے گا نہیں آئے گا، ملے گا نہیں ملے گا. تو یہ احادیث مبارکہ سننے کے بعد پھر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. جو فضیلت بیان ہوئی وہ تو خیر آپ سمجھ گئے، لیکن اس کے اندر ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آسان عمل بتایا ہے، وہ میں ذکر کرتا ہوں. اور اس روایت کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں. فرماتے ما من ایام اعظم عند اللہ، کوئی دن اتنا بڑا نہیں خدا کے نزدیک، ولا احب الی اللہ، کوئی دن اتنا محبوب نہیں اللہ کے نزدیک، العمل الصالح فیہن، کہ جن کے اندر نیک عمل کیا جائے، من ایام العشر، ان 10 دنوں میں، جتنا اللہ کا محبوب اور عظیم ہے. لیکن ایک آسان نیکی کیا ہے؟ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ. دوسرے جو نیک اعمال کرو گے ضرور خدا توفیق دے، لیکن ایک آسان کام جو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے انسان کر سکتا ہے. حضور نے فَأَكْثِرُوا، کثرت کے ساتھ تسبیح
سبحان اللہ پڑھتے رہا کرو، کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتے رہا کرو، کثرت کے ساتھ الحمدللہ پڑھتے رہا کرو، کثرت کے ساتھ اللہ اکبر پڑھتے رہا کرو۔ یہ تیسرا کلمہ جو سبحان اللہ ہے، تسبیح بھی ہے، والحمدللہ ہے، تحمید بھی ہے، ولا الہ الا اللہ تحلیل بھی ہے، واللہ اکبر تکبیر بھی ہے، اور پانچویں چیز ہے ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ جو آخری چیز ہے نا، ولا حول ولا قوت الا باللہ، ایک حدیث کے اندر میں نے دیکھا، میں نے لکھا بھی ہے کہیں، غالباً حضرت ابو ذر اس کے راوی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرش الہی کے نیچے جو خزانے ہیں، ان خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی۔ گویا یہ تیسرا کلمہ جو ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا یہ کلمات ایسے ہیں کہ جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اس سب کے مقابلے میں مجھے یہ کلمات زیادہ پسند ہیں۔ سورج کس پر طلوع ہوتا ہے؟ پوری زمین پر۔ سورج جب طلوع ہوتا ہے تو روح زمین سب کو روشنی دیتا ہے۔ حضور کے فرمانے کا منشا یہ ہے کہ ساری کائنات سے بڑھ کر مجھے یہ کلمات پسند۔ یاد ہے نا سب کو؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا تم میں سے کون ایسا ہے جو احد پہاڑ سے بڑی نیکی کرے؟ قربان جائیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، وہ نہ ہوتے تو ہم کہاں کہاں جہالت اور اندھیروں میں بھٹکتے رہتے۔ انہوں نے ہمیں شاہراہ ہدایت پر ڈال دیا، ان کی زبان مبارک سے یہ کلمات نکلے اور ہم تک پہنچے۔ اب ہم اگر ان کو نہ اپنائیں تو یہ ہماری اپنی بدنصیبی ہے۔ صحابہ سے پوچھا تم میں سے کون ہے احد پہاڑ سے بڑی نیکی کرے؟ احد تو دیکھا ہی ہوگا سب نے، اس پہاڑ میں بڑی خوبیاں ہیں، اللہ کے نبی نے مختلف مواقع پر اس کا نام لیا ہے۔ ایک موقع فرمایا احد ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، فاروق اعظم، سیدنا عثمان، چار مقدس ہستیاں وہ پہاڑ پر چڑھے، اس میں زلزلہ سا آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھوکر ماری پہاڑ پر اور یہ فرما علیک یا سبیر، اس کا دوسرا نام سبیر بھی ہے سا کے ساتھ، علیک یا سبیر فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان، رک جا، تھم جا اے سبیر پہاڑ، تجھ پر اللہ کا نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور دو شہید کھڑے ہیں۔ زندگی میں شہادت کی بشارت دے دی ابوبکر، حضرت عمر کو اور حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضور نے پوچھا کہ تم میں سے احد پہاڑ سے بڑا عمل کرنے والا کون ہے؟ عرض کہ یا رسول اللہ ایسا بھی کوئی ہے احد پہاڑ جتنا عمل کر سکے؟ فرمایا ایک دفعہ سبحان اللہ کہو احد پہاڑ سے زیادہ اجر ہے، ایک دفعہ الحمدللہ کہو احد پہاڑ سے زیادہ ثواب ہے، ایک دفعہ الحمدللہ اللہ اکبر کہو احد پہاڑ سے زیادہ ثواب ہے۔ اور فرمایا لا الہ الا اللہ کی حیثیت تو یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں، نہ زمین اور آسمان، نہ آسمان کی کوئی چیز نہ زمین کی کوئی چیز ایسے اس کے برابر ہو سکتی۔ کس کے؟ سوچ کر، لا الہ الا اللہ، یہی تو وہ چیز ہے، وہی بنیادی نقطہ ہے جس کے لیے اللہ نے یہ زمین و آسمان بنائے۔
جس کے لیے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے گئے، جس کو پڑھ کر ایک کافر مسلمان ہوتا ہے، جہنم کا جو ایندھن ہوتا ہے وہ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل سے پڑھتا ہے تو اسی وقت جنتی بن جاتا ہے۔ اس لا الہ الا اللہ کی بڑی قیمت ہے۔ حضور نے ہمیں کتنا آسان سبق دیا ہے، فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ، کثرت کے ساتھ اس میں تسبیح پڑھو، سبحان اللہ، والتحلیل لا الہ الا اللہ، والتحمید الحمدللہ، والتکبیر اللہ اکبر۔ باقی کام تو جو کریں گے سو کریں گے میرے دوست، ابھی سے یہ عزم کر لیں کہ جب کسی سے باتیں نہیں کریں گے یا جب جاگ رہے ہوں گے، سوئیں گے نہیں، تو پھر یہی پڑھتے رہیں گے تیسرا کلمہ، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سوچتے ہوں گے آپ کہ اللہ کے نبی نے ان کلمات کو خاص طور پر بیان فرمایا، کیا راز ہے ان میں، کیا چیز ہے؟ پڑھتے تو ہم بچپن سے پڑھتے چلے آئے، لیکن سوچ کر پڑھا یا بغیر سوچے پڑھا؟ کبھی سوچا کہ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ اتنا بڑا درجہ کیوں حضور نے فرمایا کہ سبحان اللہ کا اجر احد پہاڑ سے زیادہ ہے؟ اس لفظ میں کیا حقیقت چھپی ہوئی ہے؟ سبحان اللہ جب ایک مسلمان کہتا ہے تو وہ گویا اس میں اعلان کرتا ہے کہ میرا اللہ، میرا رب اس کائنات کی ساری خامیوں سے، کمزوریوں سے، عیبوں سے، قصوروں سے پاک ہے۔ ہر چیز میں کوئی نہ کوئی نقص ہے، قصور ہے، عیب ہے، ہو سکتا ہے، کمزوری ہو سکتی ہے، میرا رب جو ہے ان ساری چیزوں سے پاک ہے۔ اس مختصر سے جملے میں انسان اتنی بڑی حقیقت کا اظہار کر دیتا ہے۔ اور آپ جو نماز پڑھتے ہیں اس کا آغاز بھی ثنا سے ہوتی ہے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے، میں تجھے پاک سمجھتا ہوں، ہر کمزوری سے پاک سمجھتا ہوں، میں گناہوں کا مجسمہ ہوں، ساری خامیاں میرے اندر موجود ہیں، اے اللہ تیری ذات میں کوئی خامی نہیں ہے۔ جب اس جذبے کے ساتھ کوئی نماز پڑھے گا اس کی نماز کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے۔ خدا مجھے اور آپ کو بھی ایسی نماز نصیب کرے۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد اب جب نماز پڑھتے ہیں تو تسبیح ثنا پڑھنے کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اور اس کا آغاز ان الفاظ کے ساتھ ہوتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ کیا معنی ہے اس کا؟ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہیں؟ اللہ ہی کے لیے تو سب تعریفیں نہیں ہوتی۔ جب ہم کسی انسان کی تعریفیں کرتے ہیں تو پھر اللہ ہی کے لیے تو نہ رہی۔ کسی خوبصورت چیز کی تعریف کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو پھر سب تعریفیں تو اللہ کے لیے نہ رہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ یقیناً ہوتی ہیں، ہر نبی کی تعریف ہے، تو پھر سب تعریفیں تو اللہ کے لیے نہ رہیں۔ کوئی ایسا معنی کرو جو کم از کم اس کو مستثنا کر دے مخلوق سے۔ اللہ تعالیٰ کے کروڑوں رحمتیں نازل ہوں مولانا حسین علی پر، سب کہیں آمین۔ آپ کے پنجاب کے رہنے والے تھے، پنجابی تھے وہ، لیکن انہوں نے سارے پنجاب کا کفارہ ادا کیا۔ میاں والی کے رہنے والے تھے۔ اللہ نے اپنی کتاب قرآن کریم کا فہم انہیں جو نصیب کیا تھا، میں بغیر کسی مبالغے کے بات کرتا ہوں، غلوب عقیدت نہیں، خدا مجھے محفوظ رکھے۔
میں ایک طالب علم ہوں اور طالب علم حیثیت سے یہ ہندوستان بھر کے علماء کی کتابیں میری نظر سے گزری ہیں بھی میرے پاس. اس شاہ ولی اللہ تک یہ 300-400 سالہ دور یہ بھی میرے سامنے ہے. اس سے پیچھے بھی بہت پہلی دوسری صدی ہجری تک کے جو مفسرین ہیں کسی نے کسی کو یہ کوئی کتاب میری دیکھی ہے اور میرے پاس ہے. میں سچ کہتا ہوں پوری دیانت سے کہتا ہوں میرے دوستوں قرآن کریم کے بعض کلمات کی تفسیر جیسے اللہ نے مولانا حسین علی صاحب پر منکشف کی تھی اس نے کھولی تھی اتنی کسی اوپر نہیں کھولی. ان میں سے یہ الحمدللہ کا معنی بھی ہے. وہ فرماتے ہیں تعریف تو کسی نہ کسی خوبی پر ہر چیز کی ہوتی ہے. مخلوق کی بھی ہوتی ہے انسانوں کی بھی ہوتی ہے نبیوں کی ہوتی ہے صحابہ کی بھی ہے اولیاء اللہ کی بھی ہے بزرگان دین کی ہے کتابوں کی ہوتی ہے خوبصورت مناظر کی ہوتی ہے تعریف. لیکن ان کی تعریف اور اللہ کی تعریف میں فرق کیا ہے؟ ان کی تعریف مخلوق ہونے کے لحاظ سے ہوتی ہے اور اللہ کی تعریف خالق ہونے کے لحاظ سے. اللہ وہ ہے جو تمام صفات کارسازی کا مالک ہے. مثلا اللہ آسمان و زمین کا خالق ہے اس لیے اس کی تعریف ہے. کوئی نبی کوئی انسان آسمان و زمین کا خالق نہیں. اللہ پوری کائنات کا خالق ہے بنانے والا ہے اور چلانے والا ہے. اللہ کے سوا کوئی بڑا چھوٹا نبی ولی کائنات کا نہ بنانے والا نہ چلانے والا. تو الحمدللہ کا معنی یہ تمام صفات کارسازی صرف اللہ کے لیے ہیں. یعنی وہ صفات جس میں آسمان و زمین کی تخلیق والی خوبی ہے اس کائنات کے نظام کو چلانے والی خوبی ہے سورج اور چاند کو روشنی دے کر اپنے کام میں لگانے والی تعریف ہے کائنات کو رزق پہنچانے والی تعریف ہے اس کو زندہ رکھنے والی تعریف ہے. یہ تمام خوبیاں سارے کمالات کس میں پائی جاتی ہیں؟ صرف اللہ میں پائی جاتی ہیں. اس لیے ان تمام صفات کارسازی کا مالک کون ہے؟ صرف اللہ ہے. یہ معنی ہے الحمدللہ کا. ورنہ تو ہر خوبصورت چیز جو آپ کے ہاتھ میں آتی ہے خوبصورت تو آپ کے واہ جی واہ کیا خوبصورت چیز ہے. اس کی تعریف میں اور اللہ کی تعریف میں یہ فرق ہے. پھر دوسری بات یہ کہ کائنات میں جتنی بھی خوبصورت چیزیں ہیں ان میں خوبصورتی کس نے پیدا کی ہے؟ اللہ ہی نے بنا. اس واسطے اس چیز کی تعریف جب کرو گے تو تعریف اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جائے گی. تو حضور نے فرمایا یہ مختصر دن ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بہت ڈھیروں نیکیاں کما سکتے ہو اور پہاڑ سے بھی زیادہ کما سکتے ہو. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے کوئی بڑا نہیں. یہ تیسرا کلمہ ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا کہ زمین و آسمان جس پر یہ سورج نکلتا ہے اس کے لپیٹ میں جو کچھ آتی ہے دنیا کے خزانے بھی ہیں دنیا کے ملک بھی ہیں مال بھی ہیں جس پر سورج طلوع ہوتا ہے اس سب کے مقابلے مجھے تیسرا کلمہ زیادہ پسند. تو آپ اٹھتے بیٹھتے ان دنوں کے اندر پتہ نہیں کتنی نیکیاں کما سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے. یہ بات جو یہاں سے سنی آپ نے تو اپنے گھر تک بھی پہنچائیں. گھر میں خواتین کام کر رہی ہیں انہیں کہیں تیسرا کلمہ زبان پر لیکن تھوڑا سا معنی بھی سمجھائیں انہیں. معنی بھی سمجھائیں گے اللہ آپ کو اجر بھی دیں گے ان کا ایمان بنے گا. خدا کی قسم ہماری خواتین کو دین کی سمجھ آ جائے نا تو ان کے گود میں پلنے والے بچے بھی مخلص مسلمان ہوں گے. ہماری مسلمان خواتین کی اکثریت ایسی ہے کہ دین سے بالکل بے خبر ہے. مرد تو پھر کہیں نہ کہیں کسی مسجد میں جا کر دین کی بات سن لیتے ہیں بشرطے کہ بیان کرنے والا بھی کچھ صحیح بات کرنے والا ہو. لیکن خواتین کا خانہ تو خالی ہے. انہوں نے دین کب سیکھا؟ جا کر شیخ کے گھر میں. ان کا مبلغ علم تو وہ اسکول کالج کی تعلیم سے زیادہ نہیں ہے. ان کا قصور نہیں ہے قصور ماں باپ کا ہے. ان کا قصور نہیں ہے قصور اس تعلیمی ادارے کا ہے.
ان کا قصور نہیں ہے، قصور اس دین کے مبلغ اور معلم کا ہے، اس نے بھی ان کو اس طرف متوجہ نہیں کیا۔ دیکھیے میرے دوستو، یہ 10 دن اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے کہ ہم زمین کے چپے چپے پر سجدہ شکر ادا کر کے ایسی نعمت نہیں حاصل کر سکتے جو اللہ تعالیٰ مفت میں ہمیں دے رہے ہیں۔ اس کا یہ دوسرا دن ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں میں روزے کی ترغیب دی ہے۔ ان دنوں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر، اور اس مہینے کی 9ویں تاریخ کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ مسئلہ سمجھ لیں گے آپ۔ میں اس سے پہلے بھی بارہا سناتا رہا ہوں میرے دوستو، کوشش کریں اپنے حلقہ احباب کے اندر، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھر میں یہ بات پہنچ جائے، کسی کو عمل کی توفیق ہو جائے گی اور وہ اللہ کے ہاں یہ نیکی حاصل کر لے گا، اور آپ کو مفت کے اندر پتہ نہیں کتنے کچھ نیکیاں مل جائیں گی صرف صحیح بات بتانے پر۔ ان 2 دن تو گزر گئے، آج کسی خوش نصیب نے روزہ رکھا ہے تو بڑی بات ہے، لیکن 3 4 5 6 7 8 9 7 دن ابھی باقی ہیں۔ 9ویں تاریخ کا روزہ 1 سال گزشتہ اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کی معافی کا سبب ہے، اور 8ویں تاریخ، پہلی تاریخ سے لے کر 8ویں تاریخ تک ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو آئندہ جمعے بھی اس موضوع پر گفتگو کریں گے۔ 1 2 اعلان سن لیں۔ ایک تو یہ کہ ہر سال ہم عید الاضحیٰ اور قربانی کے احکام کا یہ پمفلٹ شائع کرتے ہیں، آپ حضرات نماز کے بعد لے جائیں، بلکہ کوشش کریں کہ اپنے حلقوں کے اندر یا اپنی مساجد کے اندر بھی ضرورت سمجھ زیادہ تعداد کے اندر لے جائیں۔ الحمدللہ ہم نے کافی مقدار میں چھاپا ہوتا ہے۔